بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے لمح البیان قابل احترام سامعین، آج آپ کے بیچ 84 نمبر سبق پیش ہے۔ فتح مکہ موضوع چل رہا ہے اور اس فتح پر آج یہ 7واں سبق ہے۔ ہمارا موضوع آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی عظمت اور ان کا خانوادہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جنہیں امت میں بعد رسول اللہ کا درجہ حاصل ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس مختصر سے درس میں ان کا احاطہ مشکل ہے، لیکن فتح مکہ کے حوالے سے کچھ مختصر ذکر بندے پر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اور آرزو ہے کہ وہ اپنے فضل سے اس حقیر فقیر کو گروہ صدیقین میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرات، فتح مکہ ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے، بڑے بڑے کل کے مجرم معاف کر دیے گئے ہیں۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا کہ ہندہ بنت عتبہ، نبی کے چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون، معاف کر دی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے کل تک کے سب سے بڑے دشمن اور دشمنوں کے چہیتے لیڈر ابو سفیان بھی حلقہ بگوش اسلام ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے جلو میں جگہ پا چکے ہیں۔ حضرات، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی ایک رات کے وقت مجھے ساتھ لے کر چلے اور کعبے میں پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں کعبے کے برابر بیٹھ گیا۔ آپ میرے کندھے پر چڑھے اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہونے لگا، مگر آپ نے محسوس کیا کہ مجھ میں آپ کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ علی، اب تم میرے کندھے پر چڑھ جاؤ۔ حضرت علی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، بلکہ آپ چڑھیے، کیونکہ میں آپ کے احترام کی وجہ سے آپ کو اٹھاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم نبوت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے تم ہی چڑھو۔ حضرات، یہیں سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان کا پتہ چلتا ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، یہ بتاؤ کہ آپ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق۔ اس نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اذا جاء نصر اللہ والفتح اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل ہوئی تو ہم سب اس فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فراق کے دن قریب آ گئے ہیں، اور وہ بہت اداس تھے۔ اس کے فوراً بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پرملال ہو گئی۔ دوسرا سوال اس نے یہ کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ سخی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر۔ انہوں نے فرمایا کہ کیسے؟ جبکہ حضرت عثمان کے بارے میں سخاوت مشہور ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا یہ درست ہے کہ سیدنا حضرت عثمان بہت بڑے سخی ہیں، لیکن جنگ حنین کے موقع پر حضرت عثمان نے بہت مال دیا، لیکن گھر میں بہت کچھ چھوڑا بھی۔ حضرت عمر نے گھر میں آدھا چھوڑا اور آدھا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، لیکن یہ ابو بکر ہی تھے جنہوں نے گھر کا تمام مال اٹھا کر پیش کر دیا۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہیں؟ سیدنا علی نے فرمایا کہ سیدنا حضرت ابو بکر سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت آپ کے بارے میں بہادری کے بہت چرچے ہیں، سنے ہیں، آپ کا لقب ہی اسد اللہ، اللہ کا شیر ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ، بلکہ اسی واقعے کو ذکر کیا کہ میرے کندھے پر قدم رکھا، کعبۃ اللہ سے تماثیل اور تصویریں مٹانا چاہتے تھے، لیکن میں نبوت کا بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ لیکن یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر غار ثور تک لے گئے۔ سبحان اللہ، اکیلا آدمی اگر چڑھے صحت مند تو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ صدیق کا ایمان تھا کہ بوجھ نبوت عام انسان کی بنسبت انبیاء علیہ السلام کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے، کندھوں پر اٹھا کر لے گئے۔
حضرات، یہ پہاڑ حرم مکہ سے 3 یا 4 میل کے فاصلے پر ہے، جس کو جبل ثور کہتے ہیں، اور اس پر جو غار ہے اس کو غار ثور کہتے ہیں۔ اس کی بلندی سطح سمندر سے 2300 فٹ ہے اور مکے کی سطح سے تقریباً 1200 فٹ ہے، اور وہ غار پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ پہاڑ کی چڑھائی ناہموار مگر سیدھی ہے، اس لیے خاصی دشوار گزار ہے، جو کہ اوپر جانوروں کے لیے چڑھنا بھی مشکل ہے۔ جو دن کو چڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور ایمان تھا کہ رات کی تاریکی میں چڑھائی شروع کی اور صبح کی پاؤں پھٹنے سے پہلے پہلے غار پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، لوگ آپ کے گرد جمع تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر گئے اور کچھ دیر میں اپنے والد کا ہاتھ پکڑے ہوئے لائے، اور اس وقت ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو حضرت ابو بکر سے فرمایا، تم نے ان بزرگ کو گھر ہی کیوں نہ رہنے دیا تاکہ میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ان بزرگ کو گھر پر ہی چھوڑ دیتے تو ابو بکر کے احترام میں ہم خود ان کے پاس جاتے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس حاضر ہوں، بجائے اس کے کہ آپ تکلیف فرما کر ان کے پاس جائیں۔ الغرض، اس کے بعد حضرت ابو بکر نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر بٹھا دیا۔ آپ نے ان کے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا، فرمایا، مسلمان ہو کر عزت و سلامتی کا راستہ اختیار کیجیے۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر کو ان کے والد کے اسلام پر مبارکباد دی۔ اس پر حضرت ابو بکر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا کہ میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں ابو طالب کا اسلام میرے لیے زیادہ خوش و مسرت کا سبب ہوتا، اور اس طرح ابو طالب کا اسلام خود آپ کے لیے زیادہ اطمینان و مسرت کا سبب ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ کا سر اور داڑھی برف کی طرح سفید دیکھ کر فرمایا کہ ان دونوں یعنی سر اور داڑھی کے بالوں کا رنگ بدل دو اور سیاہی سے بچو، یعنی سیاہ خضاب مت کرنا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ سیاہ رنگنے سے پرہیز کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بڑھاپے کے آثار کو بدل دو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ سے فرمایا کہ بڑھاپے کے آثار کو بدل دو اور یہودیوں اور نصرانیوں سے مشابہت نہ پیدا کرو۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ یہودی نصرانی خضاب نہیں کرتے، اس لیے ان کے طریقے کا خلاف کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین چیز جس سے تم اس بڑھاپے کو تبدیل کر سکتے ہو مہندی اور کما ہے۔ کما ایک درخت کی جڑ اور وسمہ ہوتا ہے، اسی کی جڑ کو جوش دے کر روشنائی اور خضاب تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی یا کما کے ذریعے خضاب فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے گروہ انصار، سرخ رنگ کا خضاب لگایا کرو، زرد رنگ کا لگایا کرو۔ اس طرح اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے برخلاف عمل کرو۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرد رنگ کا خضاب استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو؟ اس نے عرض کیا کہ بے شک میں مومن ہوں۔ محدثین کو اس حدیث میں کلام ہے۔ حضرات، اب آئیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب اور مہندی لگانے کی جس طرح حوصلہ افزائی فرمائی اور یہ بات فرمائی کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے، خضاب اور مہندی لگا کر تم ان کی مخالفت کرو، وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفیدی اللہ کو بہت پسند آئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے بڑھاپے کے آثار پر فریاد کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جب انہوں نے اپنے رخسار پر بالوں میں بڑھاپے کی سفیدی دیکھی، انہیں اس پر حیرت ہوئی اور انہوں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، پروردگار، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے تیرے خلیل اور دوست کا چہرہ بدنما ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی جس میں کہا گیا، یہ وقار کا پیراہن اور اسلام کا نور ہے۔
میری عزت میرے جلال کی قسم، جس ایسے شخص کو میں یہ لباس پہناؤں گا جو یہ گواہی دے کہ تنہا میری ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، تو اس سے قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں، یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں، یا اس کو جہنم میں عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ بڑھا دیجئے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی، خود بڑھاپا حق تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ حضرات، آج کا سبق یہیں پہ بندہ ختم کرتا ہے، اس گزارش کے ساتھ کہ مہندی اور خضاب بھی لگایا جائے۔ جب تک چہرے اور سر کے بالوں میں پوری طرح سفیدی نہ ہو، بندہ ناچیز کا مشورہ ہے کہ خضاب لگا کر اس سنت پر عمل کیا جائے، اور جب سر اور داڑھی کے سارے بال پک جائیں تو اس کے بعد مہندی یا خضاب لگانا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور اور جو بندہ مومن کا پیرہن اور نور ایمانی جس کو سیدنا ابراہیم کے واقعے میں قرار دیا گیا ہے، اس مژدہ کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جن کا ذکر خیر آج ہوا، ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو گروہ اولیاء اور اصحاب میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔